تو ہمیشہ بولا کرو ان الفاظ کو، یا ذل جلال والاکرام، ٹھیک۔ اسی طرح قبولیت دعا کے اوقات کیا ہے، کب کب دعائیں قبول ہوتی ہے، تو سن لیجئے، رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات کے آخری حصے میں اللہ پہلے آسمان میں آتا ہے اور ایک آواز آتی ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا میں دینے، اور ہر رات ہوتا ہے یہ، رمضان کی رات خاص نہیں، ہر رات تیسرا پہر آخری حصہ جس کو سحری کا حصہ بولتے ہیں نا آج، یہ حصے میں دعا کیجیے، قبول ہوتی ہی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اذان کے بعد سے اقامت کے بیچ میں آپ مسجد میں گئے دعائیں کیجیے۔ اسی طرح سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اللہ سے سب سے نزدیک ہوتا ہے، تو لہٰذا تم اس میں خوب دعائیں مانگو، تو سجدے میں دعا ہوتی ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، اور ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا وہ گھڑی عصر اور مغرب کے بیچ آتی ہے، وہ تھوڑا وقفہ ہوتا ہے، کوشش کرے کہ جمعہ کے دن بار بار ہر وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے تاکہ جب بھی وہ گھڑی ہو، ایک قول کے مطابق عصر سے مغرب کے بیچ ہے، لیکن وہ ایک دن کبھی بھی آتی ہے وہ گھڑی دن بھر میں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں اگر مسلمان کافروں کے لشکر کے سامنے ہوں یا گتھم گتھا ہو اور اس میں اگر وہ دعا کرے تو ایسی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا اور قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ روایت جو ابو داؤد کی ہے۔ اسی طرح بارش جب نازل ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی دعا کرے، حکیم کی روایت ہے، اللہ اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ جب بارش برستی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یاد رکھیے، اللہ نے روک رکھا ہے، ایک الگ بات ہے ہم سے یہ رحمت ابھی بہرحال اس مہینے میں، لیکن جب بھی بارش برسے یاد رکھیے، تو بارش جب برستی ہے رحمت ہوتی ہے، مطلب اللہ خوش ہے اس بستی سے، برسا رہا ہے، ہم سے ناراض اس لیے نہیں برسا رہا ہے، بہرحال تو خوش ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ دعا ضرور کیا کیجیے، اس لیے کہ بارش کے وقت دعا کرے تو اللہ قبول کرتا ہے اس دعا کو، حکیم کی روایت ہے۔ اسی طرح عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ میں جو ہے عرفہ میں یوم عرفہ جو 9 ذی الحجہ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، جب حاجی میدان عرفہ میں ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، ترمذی کی روایت۔ اسی طرح توبہ کرنے والے کی دعا جو ہے دن ہو یا رات ہو کبھی بھی جو ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، توبہ کرنے والے کی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب کوئی شخص رات توبہ گناہ کرتا ہے اور دن میں توبہ کرتا ہے اللہ اس کی سن لیتا ہے، دن میں گناہ کرتا ہے رات توبہ کرتا ہے سن لیتا ہے، مطلب گناہگار آدمی صبح اور شام کبھی بھی دعا کرے قبول ہو رہی اس کی دعا۔ دیکھیے آپ، ہم سمجھ رہے نیکوکاروں کی ہوتی ہے، یہاں تو گناہگار کے بارے میں آ رہی ہے حدیث، یہ گناہگار آدمی صبح اور شام جب دعا کرے توبہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ، دعا ہی تو کرتا ہے اللہ معاف کر تو قبول کر رہا ہے اللہ، رات کرتا ہے اور صبح مانگتا ہے تو قبول ہوتی ہے، صبح کرتا ہے اور رات مانگتا ہے تو قبول ہوتی ہے۔ تو گناہگار آدمی بھی اگر جب بھی مانگے اللہ سے مطلب دن ہو رات تو قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح دعا قبولیت کی ایک اوقات یہ بھی ہے، زمزم، جب انسان زمزم پی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، کوئی شخص زمزم کو جس نیت سے پیتا ہے اللہ اس چیز کو قبول کرتا ہے، صحت کے لیے، بیماری کے لیے، مصیبت کے لیے، کوئی چیز کی دعا کر کے زمزم پیجیے، انشاءاللہ عزیز قبول ہوں گی یہ دعا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ تمام چیزیں جو دعا قبولیت کی گھڑیاں۔